السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تنوی فاریکس کمپلیٹ کورس 2021 کا کمپلیٹ کورس ہے۔ اس کورس کے اندر آج ہمارا پہلا پارٹ ہے۔ اس ٹیوٹوریل کے اندر ہم 10 چیزوں کے اوپر بات کریں گے۔ کوشش کرنی ہے ان تمام چیزوں کو سمجھنے کی، ان تمام چیزوں پہ عمل کرنے کی اور ان تمام چیزوں کو دیکھنے کی۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ فاریکس کیا ہے، دوسرے نمبر پہ فاریکس کے اندر کون کون سی کمپنیاں، کون کون سی پارٹیز انوالو ہوتی ہیں۔ تیسری، آج کے اس ٹیوٹوریل کے اندر ہم پارٹ 1 کے اندر بات کریں گے کہ فاریکس کے اندر ہمیں کون کون سی چیز کی ضرورت ہوتی ہے۔ چوتھے نمبر پہ ہم فاریکس میں جو خریداری کرتے ہیں اس خریداری کے حوالے سے ہماری بات ہوگی کہ کیسے کرتے ہیں اور اس کے اندر کیا اقسام ہیں۔ پانچویں نمبر پہ کہ فاریکس دنیا کا سب سے ایزی بزنس ہے، کیسے بزنس ہے، اور چھٹے نمبر پہ اسی کے مخالف بات کریں گے کہ فاریکس سب سے مشکل بزنس ہے، کیسے بزنس ہے۔ ساتویں نمبر پہ فاریکس ٹریڈنگ اینڈ بگنرز، ایک نیا شخص جو آج پہلی بار وہ فاریکس کا لیکچر سن رہا ہے اس کو کیا کرنا چاہیے، اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں۔ آٹھویں نمبر پہ ہمارے ایکسپیکٹیشنز فرام فاریکس، فاریکس کے اندر سے ہماری کون کون سی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں، کون کون سے ہماری سوچ ہوتی ہے۔ 9ویں نمبر پہ فاریکس کے اندر خفیہ سچ کیا ہیں، اور 10ویں نمبر پہ کہ فاریکس کے اندر ہمارے پاس پرابلمز کیا آ رہی ہیں۔ ہم فاریکس کی بنیادی چیزوں کے اوپر آپ بات کریں گے۔ سب سے پہلی چیز میں آپ لوگوں کو بتا دوں اس ٹیوٹوریل کی شروعات سے پہلے کہ اس کورس کے اندر اگر آپ کو فاریکس کی تھوڑی بہت سوجھ بوجھ ہے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے فاریکس کے اندر بیسکس کی ضرورت نہیں ہے، کمپلیٹ کورس کی ضرورت نہیں ہے، آپ سے بڑا جاہل کوئی نہیں ہے، کیونکہ جو شخص اپنے آپ کو زیادہ پڑھا لکھا سمجھتا ہے وہ شخص جاہل ہوتا ہے۔ تو آپ لوگوں نے اس ٹیوٹوریلز کو ایک بار ریوائز کر دینا ہے اگر آپ کے پاس ان چیزوں کی انفارمیشن ہے، اگر نہیں ہے تو پھر بھی لازمی آپ لوگوں نے کاپی پینسل لینا ہے، ایک لیکچر روزانہ سننا ہے۔ ایسا نہیں کہ اس کمپلیٹ کورس کے 10 لیکچر ہیں، 9 لیکچر ہیں تو آپ نے ایک دن کے اندر 9 لیکچر ختم کر دینے، ایسا نہیں کرنا، بلکہ ڈیلی کا ایک لیکچر سننا ہے، 4 بار 5 بار سننا ہے، کاپی پینسل پاس رکھنی ہے اور ان چیزوں کو سمجھنا ہے۔ اگر آپ کے پاس 10 لیکچر 10 دنوں کے بعد آپ کو تمام چیزیں یاد ہو جاتی ہیں، اٹس مینز کہ آپ کامیاب ہیں۔ اور اگر آپ کو کوئی چیز رہ جاتی ہے جو آپ سنتے ہیں عمل نہیں کرتے، پھر آپ کے کسی کام کا نہیں ہے۔ فاریکس کے اندر ہمارے اس کورس کی آپ کو سمجھ آئے تب بھی عمل کرنا ہے، سمجھنا ہے تب بھی سننا ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ کو 2 4 5 منٹ سمجھنا ہے تو آپ بولیں جی نہیں میرے سر کے اوپر سے گزر رہی ہے۔ سب سے پہلے کہ واٹ از فاریکس۔ فاریکس ایک آن لائن بزنس ہے، 2 الفاظ کا مجموعہ ہے، ایک ہے فارن، ایک ہے ایکسچینج۔ تو فاریکس ایک آن لائن بزنس ہے سب سے پہلے، جس میں ہم کرنسیز کی خرید و فروخت کرتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ فارن ایکسچینج جو بنا ہے یہ شروع کے اندر، اب تو یہ بہت زیادہ وسیع بن چکا ہے، تو شروع کے اندر کرنسیز کی آن لائن خرید و فروخت کو فاریکس کہتے تھے۔ ابھی اس کے اندر کافی اور چیزیں ایڈ ہو گئی ہیں جن کو ہم لوگ خریداری کر سکتے ہیں۔ یہ اپڈیٹ ہوتا رہا، 1990 کے راؤنڈ اباؤٹ یہ شروع ہونے والا یہ کاروبار آج انتہائی بڑا، دنیا کا سب سے بڑا کاروبار بن چکا ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ بزنس فاریکس میں ہوتے ہیں، اور ایک اندازے کے مطابق $7 ٹریلین کا روزانہ کا بزنس ہوتا ہے۔ تو فاریکس کی تعریف کے اندر میں نے 2 4 چیزیں بتائی ہیں۔ یہ تعریف اگر آپ کسی 5 7 سال کے ایکسپیرینس والے بندے سے بھی پوچھیں گے مشکل ہو جائے گا اس کا بتانا۔ یہ فاریکس ایک آن لائن بزنس ہے جس کے اندر ہم کرنسیز کی خرید و فروخت کرتے ہیں۔ تو ہمارے پاس کیا ہے کہ آن لائن پہلی شرط ہے، اگر آپ آف لائن کسی ایکسچینجر کے پاس جا کر، کسی منی چینجر کے پاس جا کر آپ کرنسیز کا لین دین کرتے ہیں تو وہ فاریکس نہیں کہلاتا۔ فاریکس کے اندر 3 پارٹیز ہوتی ہیں، آج کا ہمارا دوسرا لیکچر ہے۔ پہلی پارٹی آپ ٹریڈر ہیں، دوسرے پارٹی بروکر ہیں، تیسری پارٹی بینکس ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ٹریڈر نہ ہو اور ٹریڈنگ ہو، نہیں، ایک پارٹ ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا بروکر نہ ہو، آپ ڈائریکٹ ایل پی کو، بینک کو ٹریڈز آپ ٹرانسفر کریں، نہیں، ایل پی نہ ہو یہ بھی ممکن نہیں ہوتا، مارکیٹ میکنگ ہو جاتی ہے۔ تو ایل پی بولتے ہیں لیکوڈیٹی پرووائڈر۔
جن کو ہمارا نفع یا نقصان جاتا ہے ان کو فارکس کی زبان میں بینکس بولتے ہیں، LP بولتے ہیں۔ تو فارکس تین چیزوں کو، تین پارٹیز ہوتی ہیں، ایک آپ ہیں، میں ہوں، ٹریڈر ہوں، ایک بروکر ہمیں رکھنا پڑے گا، اور ایک ہم لوگوں کو بروکر کی مرضی ہے وہ LP رکھے، وہ جو XYZ وہ اس کا معاملہ ہوتا ہے، ہمارا معاملہ نہیں ہوتا۔ بروکر کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہماری ٹریڈز آگے ٹریڈ ٹرانسفر کرے، ٹریڈ میں سے جو نفع آئے وہ ہمیں ملے، نقصان آئے وہ ہم سے لے کر آگے دے۔ تو یہ ساری چیزیں تین پارٹیز ہوتی ہیں جو بروکر کی ذمہ داری میں آتا ہے۔ فاریکس کے اندر آپ کو ایک سافٹ ویئر کی ضرورت ہوتی ہے، ایک بروکر کی ضرورت ہوتی ہے۔ فاریکس میں شروع میں آپ کو ڈیمو اکاؤنٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ انشاءاللہ میں اپنے نیکسٹ ویڈیو کے اندر آپ لوگوں کو اس حوالے سے تفصیل سے بتاؤں گا کہ کیا کیا اس کے اندر ضروریات ہوتی ہیں۔ جب آپ کو اکاؤنٹ بنانا سکھاؤں گا، پورے کا پورا آپ نے عمل کرنا ہے انشاءاللہ، تو اس کے اندر آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ فاریکس کے اندر سافٹ ویئر کی ضرورت ہوتی ہے، انٹرنیٹ کی ضرورت ہوتی ہے، ڈیوائس کی ضرورت ہوتی ہے، موبائل کے اوپر بھی کام کر سکتے ہیں، کمپیوٹر کے اوپر بھی کام کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کے پاس کمپیوٹر ہے تو آپ تھوڑا آسانی سے سیکھ جائیں گے، اگر آپ کے پاس موبائل ہے تو آپ پھر بھی ٹریڈنگ کر سکتے ہیں۔ 4 کہ ہم لوگ خریداری کیسے کرتے ہیں۔ فاریکس ایک بہت ہی فاسٹ بزنس ہے۔ اس بزنس کے اندر جو ہمیں فیسلٹیز ملتی ہیں، اس فیسلٹیز کے اندر ہم لوگوں کو یہ شاید اگلے 50 سال کے اندر بھی ہمیں آف لائن بزنس میں نہ ملے۔ فاریکس کے اندر اگر آپ آرڈر لیتے ہیں، لائک آپ کے پاس کسی چیز کی مارکیٹ ہے، گولڈ ہے، چونکہ گولڈ ہم لوگ پاکستانی ہیں، تو گولڈ کے اندر کیا ہوگا کہ رائٹ ہمارے پاس ذہن ہے کہ ہم لوگ 1800 کے اوپر 1 اونس چل رہا ہے، $1800 پہ۔ تو ہمارا آئیڈیا یہ ہے کہ مارکیٹ 1810 پہ جائے گی تو مارکیٹ کے اندر ہم لوگوں کی کوئی چیز خرید لیں۔ تو آپ نے 1810 پہ ایک پینڈنگ آرڈر لگانا ہے، وہ انشاءاللہ میں اپنے نیکسٹ ٹیوٹوریل کے اندر آپ کو ایک ایک چیز سمجھاؤں گا۔ 1800 پہ جا کر آپ کا آئیڈیا ہوگا کہ 1800 پہ جا کر آپ خریداری کریں گے یا آپ سیلنگ کریں گے۔ یہ میں اگلی چیز بھی بتاؤں گا کہ سیلنگ اور بائنگ کیا ہوتی ہے۔ تو آپ اس جگہ پہ آرڈر لگا لیتے ہیں، انشاءاللہ میں وہ نیکسٹ ٹیوٹوریل میں بتاؤں گا کہ کیسے لگتا ہے۔ تو اس کے اندر آپ کا سمپل سی بات ہوگی کہ آپ کا کمپیوٹر آف، آپ اپنا کام کر رہے ہیں۔ جب بھی 1810 کے اوپر مارکیٹ جائے گی، چاہے وہ 1 دن میں جاتی ہے، چاہے وہ 100 دن میں جاتی ہے، چاہے وہ سال میں جاتی ہے، تو آپ کی اسی جگہ سے خریداری ہو جائے گی۔ اور سیم اگر خریداری ہوتی ہے تو اس ٹائم کے اوپر آپ چاہتے ہیں کہ اس جگہ کے اوپر ہم لوگ جو چیز خریدی ہوئی ہے وہ بیچ دیں۔ لائک $1800 پہ آپ نے کوئی چیز خریدی ہے، آئیڈیا یہ ہے کہ 1810 میں مارکیٹ جائے گی، تو آپ 1810 کے اوپر آپ آرڈر لگا سکتے ہیں کہ جب بھی مارکیٹ 1810 پہ جائے گی تو وہ آرڈر جو ہے وہ آٹومیٹک $10 0.01 کی ٹریڈ کے اوپر آپ کو پرافٹ آ جائے گا۔ 1800 پہ ایک چیز لی، 1810 پہ آپ کی جو ٹریڈ ہے وہ $10 پرافٹ کے ساتھ آپ صبح دیکھیں گے۔ آن لائن رہنے کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ فیسلٹیز بھی آپ کو آرڈر کی مل جائے گی۔ فاریکس بزنس کے اندر ہم کہیں بھی جاتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں کوئی چیز خریدنی پڑتی ہے، پھر بیچنی پڑتی ہے۔ لیکن اس بزنس کے اندر ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ ہم چیز کو، چونکہ یہ بہت بڑی منڈی ہے، اس میں ہم پہلے چیز بیچ بھی سکتے ہیں، پہلے بعد میں خرید بھی سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر 1800 کے اوپر ہم نے ایک چیز لی، اب 1800 کے اوپر اگر ہم بائی کریں گے تو اٹس مینس کہ ہم خرید رہے ہیں، 1810 پہ جائے گی ہمیں نفع آئے گی، 1790 پہ آئے گی ہمیں نقصان آئے گا، کیونکہ ہم نے خرید لیا ہے۔ لیکن اگر ہم سیل کرتے ہیں اٹس مینس کہ ہم نے پہلے چیز بیچ دی ہے، اب خریدی۔ اب جب چیز بزنس اس وقت تک ہوتا ہے، یاد رکھیں کہ جس وقت تک ہم چیزوں کی خرید و فروخت نہیں کرتے، نفع نہیں آتا۔ آپ ایک چیز 100 روپے کی لیتے ہیں اور وہ چیز 150 کی ہو جاتی ہے، تو اس وقت تک آپ کو 50 روپے کا نفع نہیں آئے گا جب تک وہ چیز بیچیں گے نہیں۔ اگر بیچی نہیں تو وہ آپ کو نفع نہیں آئے گا، چاہے وہ اس کا ریٹ 400 کے اوپر بھی کیوں نہ چل رہا ہو۔ تو سیم اسی طریقے سے آپ کو اگر سیل کرتے ہیں تو مارکیٹ کے اندر آپ کو بعد میں بائی کرنا پڑے گی۔ تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ 1800 پہ آپ نے سیل کر دی، اب 1800 پہ سیل کی، 1810 کے اوپر جب آپ ٹریڈ کلوز کریں گے تو حقیقت میں بائی کریں گے، کیونکہ بڑی منڈی ہے، بائر بھی ہے، سیلر بھی ہے، تو اس کے اندر آپ کا 1800 پہ سیل کی، 1810 پہ بائی کی، تو لازمی سی بات ہے $10 کا نقصان۔ 1800 پہ پہلے سیل کر دی، 1790 پہ آپ نے بائی کی،
ٹریڈ کلوز کر دیا آپ کو $10 کا فائدہ. تو اس کے اندر آپ کے پاس دونوں آپشن ہوتے ہیں, پہلے خرید بھی سکتے ہیں, پہلے بیچ بھی سکتے ہیں, یہ آپ کے اوپر منحصر ہوتا ہے. 5ویں نمبر پہ کہ فاریکس ایک دنیا کا آسان بزنس ہے. آپ رات کو سو رہے ہیں 1-2 بجے, آپ اٹھتے ہیں, مارکیٹ کی سمجھ آتی ہے, نہیں بھی آتی تو کب ٹریڈ کر لیتے ہیں. تو آپ چاہتے ہیں تو ایک دیہات کے اندر رہنے والا شخص چند مائکرو سیکنڈ کے اندر, یہ 1 سیکنڈ ٹائم نہیں ہوتا, اس سے کم ٹائم ہوتا ہے, اپنے ٹریڈز, اپنی خریداری وہ یورپ کے بینکس میں سے اپنی چیز مائکرو سیکنڈ میں خرید سکتا ہے. جتنا آسان بزنس ہے, آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑی. فاریکس. اور 6 نمبر پہ کہ فاریکس دنیا کا مشکل بزنس ہے. فاریکس کے اندر اس بات میں بھی کوئی شک نہیں کہ فاریکس دنیا کا مشکل بزنس بھی ہے, کیونکہ ہمارے پاس سیکھنے کے لیے ہمیں فیسلٹیز نہیں ملتی. ہم لوگوں کو یونیورسٹیز میں علم نہیں ہوتا, ہم لوگوں کو کالجز میں علم نہیں ہوتا, ہم لوگوں کو اسکول میں علم نہیں ہوتا, ہم لوگوں کو یوٹیوب کے اوپر ہر ایرا غیرہ ہمیں سنا رہا ہوتا ہے. اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں, برے بھی ہوتے ہیں, لیکن ایک جو ہمارے پاس, جیسے ہم لوگ ایک ڈاکٹر بنتے ہیں, ایک انجینئر بنتے ہیں, تو ایک پروفیشنل طور کے اوپر ہم لوگوں کا کوئی ایسا وے نہیں ہے جس طریقے سے اندر ہم لوگ سیکھ سکیں. ہمیں ایک بڑی مار کھانی پڑتی ہے, ہمیں ایک بہت زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ہمارے سیکھنے کے اندر ایک ردھم نہیں ہے, سیکھنے کے اندر ہماری ایک ترتیب نہیں ہے, سیکھنے کے اندر ہمارے پاس بہت سارے معاملات ایسے ہیں جو ہمارے لیے بہت مشکل چیز ہے. ہمارے پاس اکیڈمیز نہیں ہیں, ہمارے پاس وہ فیسلٹیز نہیں ہیں جو ایک عام بزنس کو سکھانے کے لیے ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے بغیر سیکھے دنیا کا کوئی بھی کام کریں گے اس کے اندر آپ کا نقصان ہوگا. ہمارے پاس 8ویں نمبر پہ کہ فاریکس کے اندر بگنرز کی 7ویں نمبر پہ کہ فاریکس ٹریڈنگ اینڈ بگنرز بولتے ہیں نیا بندہ جو ٹریڈنگ کے اوپر آتا ہے. اگر آپ نئے نہیں بھی ہیں تب بھی ان چیزوں کو ریوائز کرتے ہیں تو اس کے لیے بہت زیادہ مسائل ہیں. اس کے اندر ہمارے پاس, جیسے میں نے آپ کو بولا کہ سیکھنے کے لیے کچھ مشکل ہو جائے گا. اس کو یہ بھی نہیں پتہ کہ جو سکھانے والا ہے وہ کون ہے, اور سکھانے والے کو نہیں پتہ کہ جو سیکھنے والا وہ کون ہے. آپ کو نہیں پتہ میں کون ہوں, مجھے نہیں پتہ کہ آپ کون ہیں. اس وجہ سے ہمارے پاس جو مسائل آ رہے ہیں وہ ایک بگنرز کے لیے بہت زیادہ ہیں. بہرحال ایک بندہ سیکھ سکتا ہے, اس بات میں کوئی شک نہیں کہ وہ فاریکس سیکھ نہیں سکتا, اس کے لیے ٹائم دینا پڑتا ہے, اور اس کے بعد وہ تھوڑا عرصہ لگتا ہے. 1-2 سال کے اندر وہ کمپلیٹ ٹریڈر بن سکتا ہے اگر وہ روزانہ 1-2-3 گھنٹہ ٹریڈنگ سیکھنے پہ لگائے. یاد رکھیں ٹریڈنگ سیکھنے اور ٹریڈنگ کرنے میں فرق ہوتا ہے. اب یہ چارٹ آپ کے سامنے اوپن ہے, آپ اس کو پورا دن دیکھتے رہیں تو یہ آپ پاگل ہیں, آپ بے وقوف ہیں. لیکن اگر آپ کسی کی باتوں پہ عمل کرتے رہیں, کسی کی باتیں سنتے رہیں, تو جو کچھ آپ نے خود محالات سے سیکھا مارکیٹ کو دیکھ کر, تو شاید یہ چیزیں آپ کو بہت ایک ہی ٹیٹوریل کے اندر بہت آسانی سے سمجھ آ جائے. تو یہ الحمدللہ آپ سب بھی الحمدللہ بول دیں. ابھی تو فاریکس کے ایجوکیشن کو عام کرنے والے بہت زیادہ ابھی آپ کو مل جائیں گے, لیکن جب میں شروع کیا تھا تو اس ٹائم کے اوپر حالات بہت خراب تھے, سکھانے والا کوئی نہیں تھا, یوٹیوب کے اوپر کوئی نہیں تھا. اس ٹائم کے اوپر تنی فاریکس کی بنیادی وجوہات میں سے ایک وجہ بنی تھی کہ ہمارے ایک سینئر بندے ہیں, انہوں نے ایک یوٹیوبر کو کال کی کہ بھائی میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے. تو انہوں نے بولا $250 دینا ہے دے دو, نہیں تو وقت برباد نہ کرو. تو اس ٹائم ہمارے ایک دل جو ہے نا وہ اس کے کوئی بندہ بات کرنے والا نہیں تھا, کوئی بندے کو ہم لوگ اپنا دکھ شیئر بھی نہیں کر سکتے تھے, اپنے مسائل شیئر نہیں کر سکتے تھے. تو ابھی تو ہمارے تمام کنٹیکٹ ایڈریس اس ٹائم بھی آپ کے سامنے موجود ہیں, آپ جو مرضی فری کے اندر آپ ہم لوگوں سے مشورہ لے سکتے ہیں. دل مانا عمل کریں, نہ مانا عمل نہ کریں. 8ویں نمبر پہ ایک ایکسپیکٹیشنز فرام فاریکس. فاریکس کے اندر مختلف لوگوں کی مختلف ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں, لیکن ایک چیز یاد رکھیں, فاریکس میں جو پیسہ کمانے کے لیے آتا ہے نا وہ پیسہ گما کر جاتا ہے, جو کامیاب ہونے کے لیے آتا ہے وہ پیسہ کما کے جاتا ہے. تو فاریکس میں آپ لوگ آ رہے ہیں تو آپ لوگوں کو نا بہت زیادہ کسی نے ایزی بتا دیا ہے کہ یار فاریکس بہت آسان سے بزنس ہے. بس کوئی شخص ہے جس کے نے تعلیم کے اخراجات پورے کرنے ہیں, جی میں نے تعلیم کے اخراجات پورے کرتا ہوں, بس اس کام سے کر لو. میرا بیٹا بیمار ہے, میں خود بیمار ہوں, یا کوئی اور مسائل ہیں, تو وہ کہتا ہے کہ بس جی میں اس سے پیسہ کما لوں. کوئی بندہ بولتا ہے کہ بھائی میں نے شادی کرنی ہے, میں اس سے خرچہ نکال لوں. کوئی بندہ بولتا ہے کہ بھائی میرے
ماں باپ یا باپ فوت ہو چکا ہے, میں نے پرورش کرنی ہے اپنے فیملیز کی, وہ بولتے میں پیسے نکالوں. تو ہر انسان کی جو ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں وہ اس بزنس سے الگ ہوتی ہیں, مختلف ہوتی ہیں. تو اس وجہ سے جو آپ لوگوں کو یہ سوچ رہے ہیں کہ میں ہم نے اس سے پیسہ کمانا ہے, آپ پیسہ گنوائیں گے, ذلیل ہونے کے بعد جائیں گے. آپ نے اس بزنس میں کامیاب ہونا ہے. اگر آپ پیسہ کمائیں گے کامیاب نہیں ہوں گے, دوسرے دن گنوا دیں گے. لیکن اگر آپ کامیاب ہو جائیں گے, 2 سال 6 مہینے 8 مہینے 3 سال بھی پیسہ نہ کمایا, جب کامیاب ہو جائیں گے تو پیسہ آپ کے اوپر گرے گا. پیسہ کامیابی کی صورت میں ہے, پیسے کے اوپر کامیابی نہیں ہے. تو اگر آپ کی ایکسپیکٹیشنز کو شارٹ ٹرم وے آپ سوچ رہے ہیں کہ بس 2-4 مہینوں کے اندر بس بائیں گے سیلیں گے, مزے والا کام ہے, آپ انتہائی بولے ہیں, تو آپ نے اپنی ایکسپیکٹیشنز کو کم رکھنا ہے, نہ کہ آپ نے اپنی ایکسپیکٹیشنز کو, اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے اس کو پیسے کی مشین سمجھ لینا ہے. 9 نمبر پہ ایک سیکرٹ ٹروتھ اباؤٹ 90% ٹریڈرز. فاریکس کے اندر لوگ بولتے ہیں 90% لوگ نقصان میں ہیں, لیکن میرے حساب سے فاریکس میں 99% لوگ پرافٹ میں ہیں, اور ان 99 میں سے 95% جو لوگ ہیں وہ پرافٹ اپنی انویسٹمنٹ سے مید واپس کر کے فاریکس کو نقصان میں چلے جاتے ہیں. تو میرے حساب سے فاریکس میں 100 میں سے 95% لوگ جو ہیں وہ نقصان میں ہیں. کیوں؟ اس کے اندر ہمارے پاس بہت زیادہ مسائل ہیں, ہم بنا سیکھے کام کر رہے ہیں, ہم لوگوں کو ایجوکیشن نہیں ہے, ہم لوگ لالچی لوگ ہیں, ہم لوگ لانتی لوگ ہیں, ہم لوگوں کا مائنڈ سیٹ نہیں بنا ہوا, ہم لوگوں کا ایک مڈل فیل ہے, وہ بولتے ہیں بس ہفتہ جمعہ 8 دن ہوئی نہیں میں انویسٹمنٹ کر لیتا ہوں. تو اس نے اس کو بہت زیادہ انتہا کا ایزی سمجھا ہوا ہے, جس کی وجہ سے بنا سیکھے آپ دنیا کا کوئی بھی کام کریں گے تو اس کے اندر آپ کو نقصان ہوگا. آج کا ہمارا آخری پوائنٹ ہے کہ فاریکس کے اندر ہمیں سکیمر سے واسطہ پڑتا ہے. آپ کی ایک سائیکو ہونی چاہیے, آپ کی ایک سمجھ ہونی چاہیے. مجھے رات کو بھی ایک بندہ کال کر رہا تھا, بنگلہ دیش کا بندہ تھا, تو کہتا ہے کہ جی میرے ابو فوت ہو گئے ہیں, تو میں نے ایک بندے کو اکاؤنٹ دیا کہ وہ مینیج کرے اور وہ ٹریڈ لگائے. تو میں نے اس سے ایک سوال کیا, میں نے کہا مجھے بتاؤ کہ آپ کے چاچو کتنے ہیں؟ کہتے ہیں 3 چاچو ہیں. تو میں نے کہا کہ ابو؟ کہتے ہیں ابو فوت ہو گئے. تو میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ کہ آپ کے چاچو آپ کے لیے کتنا کماتے ہیں, یا آپ اپنے چاچو کے لیے کتنا کماتے ہیں؟ تو اس شخص نے بولا کہ نہیں بھائی وہ تو بات نہیں کرتے, کمانا کیا, وہ اپنے لیے کماتے ہیں, میں اپنے لیے کماتا ہوں. تو میں نے کہا آپ کے پاس ایک سائیکو ہونی چاہیے, آپ کے پاس ایک عقل ہونا چاہیے کہ آپ کا سگا خونی رشتہ آپ کے لیے نہیں کماتا, آپ اپنے سگے رشتے کے لیے نہیں کماتے. تو آپ کے لیے کیا ہونا چاہیے کہ آپ کے مائنڈ کے اندر یہ چیز ہونی چاہیے کہ فیس بک کے اوپر ایک ایسا شخص جس کا یہ بھی کنفرم نہیں ہے کہ وہ ریئل ہے, وہ فیک اکاؤنٹس کیسے آیا ہوا ہے, تو وہ شخص آپ کو کیسے کما کر دے گا. تو فاریکس کے اندر میں آپ کو ایک چیز بڑے درد کے ساتھ کہوں گا کہ آپ نے ہر ایرے غیرے فیس بک کے اوپر فاریکس گرو, فاریکس ماسٹر, فاریکس کنگ کے اوپر ٹرسٹ نہیں کرنا. یہ چیز آپ نے ذہن کے اندر رکھ لینی ہے. فاریکس کے اندر یا 100 میں سے 99 بندہ میرے اندازے کے مطابق آپ کو لوٹنے والا ہے. بہت کم لوگ اچھے ہیں. اچھے لوگ چونکہ زیادہ یہ جھاگ کی طرح اوپر نہیں آتے, تو فاریکس کے اندر سکیمر سے آپ کا واسطہ بنے گا, فراڈیوں سے واسطہ پڑے گا, چیٹر سے واسطہ پڑے گا, بروکر سے واسطہ پڑے گا, بروکرز کے ملازموں, اکاؤنٹ مینیجر سے واسطہ پڑے گا. تو ان تمام لوگوں سے آپ نے بہت زیادہ ایسے بچ کے رہنا ہے جیسے آپ ایک جنگل میں جاتے ہوئے ایک جھاڑیوں سے بچ کے رہتے ہیں, کانٹوں سے بچ کے رہتے ہیں. اس طریقے سے آپ کے پاس یہ مسائل ہیں. فیس بک پہ ہر بندے سے مشورہ نہیں کرنا, ہر ایرے غیرے سے کوئی آپ کو نہیں کما کر دے گا. یہ بولیں گے ہم سگنلز دیتے ہیں, بالکل کام نہیں کرنا, سگنلز کے اوپر کامیابی نہیں ہے. وہ بولیں گے آپ اکاؤنٹ دیں, ہم آپ کے اکاؤنٹ کے اوپر ٹریڈ لگاتے ہیں, بالکل اس کام کے اوپر نہیں کرنا. وہ بولیں گے کہ آٹو ٹریڈنگ روبوٹ ہے, ہم اس سے اندر اتنا پیسہ کمائیں گے, بالکل ان چیزوں کے اوپر نہیں دینا. کوئی آپ کو بولے کہ میں اتنا کما رہا ہوں, تو آپ اس کو بولے کہ بھائی کما رہے ہو تو میری منتیں 5-5 روپے کی کیوں کر رہے ہو. کل بھی ایک بندے کا میں نے میسیج دیکھا کہ آپ $700 دیں, $100 دیں, ہم ایک ویک میں 1400 بنا لیں گے. تو آپ کے پاس اتنا تو مائنڈ ہونا چاہیے کہ وہ اپنے $100 کا ایک ویک میں 1400 بنائے, اگلے ایک ویک میں 1400 ملٹیپلائی 14 کر لے.
اس کے بعد یہ تو 2-3-4 ویک کے اندر لاکھ پتی بن جائے گا، تو آپ کی $100 کے لیے کیوں منتیں کر رہا ہے؟ یہ چیزیں آپ نے ذہن کے اندر رکھنی ہے۔ تو اس حوالے سے آج کا ہمارا پہلا کمپلیٹ ٹیوٹوریل ہے، میں نے فاریکس کا آپ کا ایک مائنڈ بنایا ہے۔ نیکسٹ ٹیوٹوریل کے اندر ہم لوگ بات کریں گے کہ ہم لوگ شروع کے اندر اس چیز کو کیسے آغاز کرنا ہے، اس حوالے سے بھی ہم لوگ بات کریں گے۔ اس ویڈیو کو اس نیت کے ساتھ شیئر کرنا ہے کہ آپ کسی کا بھلا چاہیں گے، اللہ آپ کا بھلا کرے گا۔ کوئی سوال بندہ ہے پوچھ سکتے ہیں، اپنے خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔